أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. پچھلے جمعے آپ نے جنت کے بارے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہی ایسی ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ رب کی اس جنت میں داخل ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. حتیٰ کہ ہندو اور سکھ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے جنت میں جاتے ہیں. اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون. جس جنت کا متقیوں کو، ڈرنے والوں کو وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن. اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی کی نہریں جاری کی ہیں. ایسا پانی ہے غیر آسن، جو سڑنے والا نہیں. پانی کو یا کسی مشروب کو کچھ وقت گزر جائے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نہریں جاری کی ہیں پانی کی، فرمایا وہ بدبو پیدا نہیں ہوگی اس پانی میں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. دودھ کی نہریں اللہ جاری کرے گا، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. جب تک دودھ بھینس کے تھنوں میں ہے تازہ ہے. جب بھینس کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جاتا ہے، کتنی دیر وہ دودھ اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے. اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، اس کو فریز کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نہریں جاری کی ہیں وہ دودھ کی ایسی نہریں ہیں، چاہے اس دودھ کو کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو، وہ سڑنے والا، بدبودار ہونے والا نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ، اور نہریں ہوں گی من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت دیں گی. جیسے ایک جگہ فرمایا اس سے انسان کا سر نہیں چکرائے گا. پینے کے بعد اول فول نہیں بکے گا، بلکہ وہ شراب کی ایسی نہریں ہوں گی
جس میں ایسی شراب ہوگی جو پینے والوں کو مزہ دے گی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی نہریں ہوں گی صاف شفاف، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل ہوں، پانی بدبودار نہ ہونے والا، دودھ کا ذائقہ نہ بدلنے والا، شراب پینے میں لذت دار، سر نہ چکرانے والا، اسی طریقے سے انہار من عسل مصفا، شہد بالکل صاف و شفاف، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہوں۔ اس کے علاوہ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور جنتیوں کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کمن ہوا خالد فی النار، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہتر ہیں، جنت میں جو نعمتیں ہیں یہ بہتر ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، یا وہ آدمی بہتر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے، ہمیشہ آگ میں جل رہا۔ یہ جو جنت میں چلا گیا یہ بہتر ہے، کمن ہوا خالد فی النار، یا جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا وہ بہتر ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس پانی پینے کی وجہ سے اس کے جسم میں جو انتڑیاں ہیں کٹ کٹ کر اس کے جسم سے باہر نکل جائیں۔ رب کی وہ جنت ہے جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اور رب کی وہ جہنم ہے جس میں کھولتا ہوا پانی ہے، جس کے پینے سے انتڑیاں کٹ کر جسم سے باہر نکل جائیں۔ اللہ ان دونوں کا موازنہ کرواتا ہے، فیصلہ کرو جنت چاہتے ہو رب کی یا جہنم؟ جنت چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا، اور جہنم چاہتے ہو تو کچھ بھی نہ کرو، جہنم خود بخود مل جائے گی۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، دوزخی جہنم میں پڑے ہوئے کھولتا ہوا پانی جب پئیں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہیں سے جہنم سے ہی پکاریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہمارے منہ میں پانی ٹپکا دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور مما رزقکم اللہ، یا وہ کھانا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے وہی کچھ دے دو، کیونکہ جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہے، ٹھنڈا مشروب نہیں، پیاس بجھانے کے لیے، کھانے کے لیے تھور کا درخت ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو جسم میں توانائی بھی پیدا نہیں کرے گا، بھوک کو بھی کفایت نہیں کرے گا۔ جہنمی جنتیوں کو کہیں گے ہم منہ اپنا اوپر اٹھاتے ہیں، انفیضوا علینا من الماء، تم اوپر سے پانی ہمارے حلقوں میں ٹپکا دو، اور مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے وہی رزق ہمیں کھلا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی جہنمیوں کو جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے پانی پینے والا اور کھانا کھانے والا ان دونوں چیزوں کو جہنمیوں پر حرام کر دیا، ہم نہیں دے سکتے۔ کون سے جہنمی؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ جہنمی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا،
دل چاہے مانو، دل چاہے نہ مانو، مرضی میں آئے رب کی بات کو تسلیم کرو، مرضی میں نہ آئے نہ مانو۔ بیوی راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان لو، بیوی ناراض ہو تو چھوڑ دو۔ کاروبار میں نقصان نظر آنے لگے تو سود لے لو، جوا کھیل لو۔ دل کرتا ہے قرآن کی بات مانو، دل کرتا ہے نہ مانو، کھیل تماشا ہے قرآن۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کن کافروں پر کھانا پینا جنت کا حرام کیا ہے؟ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ ہم سب لوگ جتنے ہم نمازی یہاں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، الا من رحم ربی، ہر آدمی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ دین کی کوئی فکر نہیں اس کو۔ مشکل سے 4-5 نمازوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، فجر تو بستر پر ہی ہو جاتی ہے، 4 نمازوں کے لیے کوشش کر کے مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام کرنے والا، یہ پکا نمازی، یہ دیندار، باقی جو زندگی ہے، یہ 1 گھنٹے کا ٹائم جو مسجد میں 5 نمازوں کے لیے صرف ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کی جو زندگی ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہم سب کو۔ صبح سے لے کے شام تک ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے کام، یا پھر اتنی دنیا کماتے ہیں جتنا شام کو کھا لیا جائے، یا ہم بینک بیلنس بناتے ہیں، کوٹھیاں خریدتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں اکٹھی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام مسلمان دین سے غافل، دین تو بس وہ سرسری سا رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کافر ہیں جن پر کھانا پینا میں نے جنت کا حرام کیا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، دنیا میں دھوکے میں پڑے رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم تم کو بھول گئے۔ جہنم میں پڑے ہوئے تم کہہ رہے ہو کہ جنتیوں ہمارے حلقوں میں ٹھنڈا پانی ٹپکا دو یا کھانے کی کوئی چیز دے دو۔ اللہ جنتیوں سے ہی جواب دلوا دیتا ہے یہ تم کو نہیں مل سکتے، کہ تم ایسے مجرم ہو کہ دنیا تمہیں دین سے غافل کر دینے والی تھی، دنیا میں تم مگن تھے، دین کو تم نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ آخری مہر کیا لگائی؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم تم کو بھول گئے جہنم میں پھینک کر۔ ہمیں یاد نہیں کون کون جل رہا ہے، جلتے رہو، تم ہمیں یاد نہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم آج تمہیں جہنم میں پھینک کر بھول گئے۔ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ایسے بھول گئے جیسے آج کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے۔ ہم تمہیں جہنم میں پھینک کر ایسے بھول گئے جیسے تم آج کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہیں آج کی ملاقات یاد نہیں تھی، ہمیں تم یاد نہیں ہو کہ کون جہنم میں جل رہا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے بھی ہم تمہیں یہ عذاب دے رہے ہیں کہ تم ہماری آیتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس کی گفتگو بیان فرماتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اے جہنمیوں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، جنت کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا تمہیں بھی اللہ نے وعدہ دیا تھا؟ جہنمیوں، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ یہاں نعمتیں ہیں، وہاں عذاب ہے، یہاں دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، وہاں پیپ اور کچلہو ہے، زخمیوں کے زخموں کا دھون ہے، وہاں کھولتا ہوا پانی ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ کیا تمہیں بھی کھولتا ہوا پانی مل رہا ہے؟ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے تمہارے جسموں کو جھلس رہے ہیں؟ کیا جہنم کی آگ اوپر نیچے سے تمہیں پکڑ رہی ہے؟ قالوا نعم، جہنمی جواب میں کہیں گے جنتیوں ہاں، ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ پھر اللہ فیصلہ سنا دے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان دونوں کی گفتگو کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان دونوں کی گفتگو کے درمیان آواز دینے والا آواز دے گا کیا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ رب کا قرآن ہے، سچی آیات ہے، جنت اور دوزخ کا موازنہ ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تب بھی اور جہنم میں جانا چاہتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں واضح کر دی ہیں کہ جس کا دل چاہے مومن بن جائے، جس کا دل چاہے کافر بن جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دیا ہے، متقیوں کو دیا ہے، پرہیزگاروں کو دیا ہے، وہ کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں پانی کی نہریں جاری ہیں۔ اوکلھا دائم وظلھا، اوکلھا دائم، اس کا میوہ ہمیشہ کے لیے ہے، بالکل قریب ہے، ہاتھ درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، لیٹے ہوئے ہو خوشہ تمہارے منہ کے قریب آ جائے گا، توڑ توڑ کر کھا لو۔ اوکلھا دائم، اس کا میوہ دائمی ہے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور جو جہنمی ہیں ان کی قسمت میں ان کا انجام آگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب یہ جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی، دور سے دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ جہنمی جہنم کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ جب جہنم جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، دیکھ کر غصے سے بپھرے گی اور دھاڑے گی، اور جہنمی اس کی دھاڑ سنیں گے، اس کا بپھرنا دیکھیں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے، وہی تفور، اور یہ غضب سے اچھل رہی ہوگی، جوش غضب سے اچھل رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ جیسے یہ غصے سے پھٹ جائے گی۔
जहन्नम जब जहन्नमियों को देखेगी पहले बिफरेगी फिर धाड़ेगी, और ये जहन्नमी इसका बिफरना देखेंगे, इसका धाड़ना सुनेंगे, और जब जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा ये जहन्नमी इसकी धाड़ सुनेंगे। वाहिया तफूर, और गुस्से से, जोश गजब से ये उछल रही होगी। तकाज़ो तमय्यज़ु मिनल गैज़, अल्लाह फरमाता है ऐसे लगेगा जैसे ये गुस्से से फट जाए। एक और जगह फरमाया वाइज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यका, वाइज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यका, जब इन जहन्नमियों को जहन्नम की तंग जगह में फेंक दिया जाएगा। मुकर्रनीन, और जब इनको फेंका जाएगा इनकी हालत ये होगी इनको जंजीरों में जकड़ दिया गया। जैसा अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है 70 गज जंजीर लाई जाएगी और 70 गज जंजीर के अंदर इसको जकड़ दिया जाएगा, और जकड़ने के बाद फिर जहन्नम में फेंका जाएगा। एक तंग जगह जहन्नम की और एक जंजीरों में जकड़ा हुआ। दाओ हुनाले का सुबूरा, वहां पर जाकर ये मौत को पुकारेंगे, ए काश हमें इस हालत में मौत आ जाए और हमारी जान छूट जाए। अल्लाह फरमाता है ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदा वदउ सुबूरन कसीरा, अल्लाह फरमाएगा एक मौत को ना पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। तुम ये समझते हो कि एक मौत आने की वजह से तुम्हें निजात मिल जाएगी? नहीं, एक मौत को ना पुकारो, वदउ सुबूरन कसीरा, बहुत सी मौतों को पुकारो। कुल, अल्लाह के नबी को अल्लाह फरमा क्या रहा है? कुल, ए नबी अब इनको बता दे, अज़ालिका खैर, क्या ये जहन्नम बेहतर है जिसमें तरह तरह के अजाब जो जहन्नमियों को दिए जा रहे हैं वो तुमने सुन लिए? अज़ालिका खैर, क्या ये बेहतर है? अम जन्नतुल खुल्दिल्लती वुइदल मुत्तकून, या हमेशा की वो जन्नत बेहतर है जिसका वादा अल्लाह ताला ने मुत्तकी से किया है। अब ये मवाजना करते जाएं आप जन्नत का और जहन्नम का कि क्या चाहिए आपको। दिल तो चाहता है जन्नत में दाखिल होने को, लेकिन क्या जन्नत में दाखिल होने की तैयारी कर ली है? अल्लाह फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हें जन्नत में वैसे ही दाखिल कर दिया जाएगा? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, अब तक तो तुम्हारी वो हालत नहीं बनी जो इससे पहले लोगों की बनी थी। क्या हुआ था उनको? मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा, उनको दुख और तकलीफ ने घेर लिया था, बीमारियों ने घेर लिया था, परेशानियों ने घेर लिया था। वो ज़ुल्ज़िलू, और उनको झंझोड़ा गया था। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, यहाँ तक के रसूल पुकार उठे, मोमिन पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अला इन्न नसरुल्लाह करीब, इनको बता दो अल्लाह की मदद करीब है। जन्नत में जाने के लिए हर आदमी का दिल चाहता है। अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि अल्लाह तुम्हें वैसे ही जन्नत में दाखिल कर देगा जब तक कि तुम पर वो वक्त नहीं गुजरा जो इससे पहले लोगों पर गुजरा था? क्या हुआ था? मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, दुख और तकलीफ ने उनको घेर लिया था, परेशानियों और बीमारियों ने उनको घेर लिया था। वज़ुल्ज़िलू, और उनको झंझोड़ा गया था। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, यहाँ तक के रसूल भी पुकार उठा
مومن بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے نبی ان کو بتا دے اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب یہاں پر اس جنت میں داخلہ کیسے ہونا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، 2 نمبر طریقہ اختیار کر لوں گا، پیر کو راضی کر لوں گا، فقیر کو راضی کر لوں گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا نظریہ قرآن میں بیان کیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے یا عیسائیوں کے لیے بنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی ان کو کہہ دے ہاتو برہانکم، دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے تو اس کی دلیل لے آؤ۔ جیسے کوئی آج کے دور میں کہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو بریلی کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو دیوبند کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو کوفے کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو بغداد کو چلے، یا جنت میں وہ جائے گا جو مصر کو چلے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ۔ اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ ان شہروں اور ان کی طرف منسوب مذاہب کی طرف کے اوپر چلنے سے جنت ملتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے؟ نبی کی حدیث میں کہا ہے؟ اگر کوئی ہماری بات کو لے کر کہے تم بھی تو یہ کہتے ہو جو قرآن و حدیث پر چلے وہ جنت میں جائے گا، ہاں اللہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کے قرآن پر چلے، محمد الرسول اللہ کے فرمان پر چلے۔ اس کی دلیل رب کا قرآن ہے خود، اس کی دلیل محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مکے کے مشرکو تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں بنے گا، ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں بنے گا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس برائی کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہودی بننے سے جنت نہیں ملے گی، عیسائی بننے سے جنت نہیں ملے گی، اہل کتاب و مکے کے مشرک بننے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی کیسے؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد اور عورت جس نے بھی نیک عمل کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ جو ہر جمعے ہم آپ کو سبق سکھاتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان لے آؤ، کس پر؟ قل آمنت باللہ، ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی قل لی، اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات بتلا دیجئے،
ایسا نسخہ تجویز کر دیجئے میں آپ کے علاوہ وہ سوال کسی اور سے نہ کروں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، اے پوچھنے والے جو مضبوط بات ہے وہ یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ثابت قدم ہو جا۔ اللہ پر ایمان لانا وہو مومن، یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا مطلوب ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی پر ایمان لانا مطلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے جو ہر جمعے ہم آپ کو بتلاتے ہیں، جس کو مان کر فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ توحید اور رسالت، دو چیزیں ہیں عقیدے میں، توحید اور رسالت دو چیزیں ہیں، اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر امر صالح کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام پر عمل کرنا۔ اس پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بات تو واضح کر دی، اگر مومن نہیں، مشرک ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن مشرک ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن مشرک ہے، حج کے لیے جاتا ہے لیکن مشرک ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے اور قبر کے چکر بھی لگاتا ہے، اللہ سے بھی مانگتا ہے اور پیروں سے، مرے ہوئے پیروں سے بھی مانگتا ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے بارے میں فرما دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جنت کیسے ملے گی؟ ایمان لا کر اور عمل صالح کر کر۔ اور جنت کیسے نہ ملے گی؟ اگر شرک کرے گا پھر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی مشرک جنت میں داخل ہو۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ساتھ فرما دیا پھر جائے گا کہاں؟ جنت نہیں ملے گی تو کوئی اور جگہ نہیں چھپنے کی، جائے گا جہنم میں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو۔ اللہ نے جنت حاصل کرنے کے بارے میں ایک اور آیت میں طریقہ کار یوں متعین کر دیا، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ یہودی اور عیسائی بن کر جنت نہیں ملے،